ہر ایک پر ضروری ہے کہ عقیدے کے بارے میں کہ کس طرح عقیدہ ہونا چاہیے، یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے ایمان کہتے ہیں، ایمان کے دو پارٹ ہے، ایمان کے دو رکن بتلائے گئے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جو میں قرضہ جہاں پر اشارہ کر رہا ہوں کہ ایمان کے دو ارکان بتلائے گئے ہیں۔ ایمان جو ہے دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ یعنی مومن کہتے ہیں جو دل سے بھی تصدیق کرتا ہو، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل میں بھی وہ اللہ تعالیٰ پر یعنی جتنا بھی کتابوں کے بارے میں ہو، رسولوں کے بارے میں، قیامت ہو، جتنے بھی باتیں بتلائی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو دل سے قبول کرتا ہے، دل سے مانتا ہے۔ وہ جو ہے دل میں ہر ایک کی تصدیق کرتا ہے، ہر ایک کو قبول کرتا ہے، پھر ساتھ ساتھ زبان سے وہی کہتا ہے جو دل میں ہے۔ دل میں جو مان رہا تھا، دل میں نبیوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے دل میں جو تصدیق کر رہا تھا وہی زبان سے اقرار کر رہا ہے، تو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کے دو ارکان ہیں، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، دوسرا ہے زبان سے اقرار کرنا۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی اگر ہو جائے تو بظاہر مسلمان اور مومن نہیں کہلاتا، یعنی دل میں تو تصدیق ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہا، تو عام حکم تو ظاہر پر لگایا جائے گا، لہذا جب زبان سے اقرار نہیں کر رہا ہے تو دنیا میں بظاہر اس کو مسلمان تو نہیں مانیں گے، کیوں اس لیے وہ دل میں رکھ لیا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے زبان سے، دل میں ہے، دل میں کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، دل میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں جتنی بھی صفات وہ تمام چیزیں ہیں سب کر رہا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، تو حکم یہی ہے کہ حکم ظاہر پر لگایا جائے گا، تو زبان سے ظاہر نہیں کر رہا ہے جب اس کی وجہ سے اس کو مومن تو نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں قیامت پر، اللہ تعالیٰ پر، نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن جو ہے دل سے، دل اس کا خالی ہے، دل جو ہے قبول نہیں کر رہا ہے، تب ایسی صورت میں جو ہے اسے مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال مومن ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، دوسرا ہے زبان سے اقرار کرنا۔ اور جو ہے آپ اور ایک چیز یہ بھی ضروری ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ مجمل کہتے ہیں اجمالی طور پر، یعنی اوپر اجمالی طور پر ایمان لانا، اور ایمان مفصل کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ ہر جز پر ایمان لانا۔ تو ایمان مجمل میں کیا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اسے ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل میں آپ غور کیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسے اس کے اسماء ہے، جیسے اس کی صفات ہے، اور میں اس کے تمام احکام کو قبول کیا، ایک مجمل ہے، یعنی ایک جو ہے چند اہم، ہر پارٹ، ہر جز، ہر چیز پر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اہم اہم جو چیزیں اس کو شامل کر لے رہے ہیں۔ تو مجملاً اجمالاً جو ہے اس کو ایمان لانا کہتے ہیں، ایمان مجمل۔ اور ایمان مفصل میں کیا ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، ہر لفظ پر جس پر ایمان لانا ہے، ایمان مفصل میں ہوتا ہے۔ دیکھیے وضاحت، دیکھیے اس پہ کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا، وہ کتبہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، بعث کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانا، والقدر اور تقدیر پر، خیری و شرری، چاہے وہ اچھی ہو یا خراب، خیر نہ ہو، وہ سب من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ایمان مجمل میں کیا ہوتا ہے، ہر جو ضروری چیز ہے پورا مکمل تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، پورا ایکسپلین کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ مجمل میں ویسا نہیں ہوتا، مجمل میں کیا ہوتا ہے کہ اہم جو چیزیں وہ شامل کر لی جاتی ہے۔ بہرحال ایمان مجمل اور ایمان مفصل آپ نے پڑھا تھا ہوگا، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ ایمان مجمل میں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، صفات پر اور تمام احکام کو قبول کیا جاتا ہے، اس طرح اس زبان سے اقرار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب میں اور کیا کہ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں، اور ایمان مومن کسے کہتے ہیں، تو مومن کے بارے میں بتلایا گیا کہ کلمہ طیبہ یا پھر جو ہے ایمان مجمل یا ایمان مفصل، زبان سے پڑھنے اور دل سے تصدیق کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ زبان سے پڑھنے اور دل سے تصدیق کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو مومن کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل دونوں کی تصدیق کرنے والا، دونوں کو ماننے والا۔
کو جو ہے مومن کہا جاتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی ماننے والا ہو تو اسے مومن کہا جائے گا۔ تو مومن کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کسے کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کتنے پارٹ ہے، کتنے ارکان ہیں، دو ہے، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے ہم نے سن لیا ہے، فرشتوں کے بارے میں سن لیا ہے، اور کتابوں کے بارے میں سن لیا ہے، اور آج ہم رسولوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو عزیز طلباء اور سامعین، رسولوں کے بارے میں ہم کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ رسولوں کے بارے میں رسول میں کیا فرق ہے، اور نبی اور رسول کیسے ہوا کرتے ہیں، اور کیا کوئی آدمی نبی اور رسول بن سکتا ہے یا نہیں، یعنی کوئی آدمی عبادت کر لے کر رسول بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، نبی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یہ تمام چیزیں جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ہم جو ہے اب وہی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، نبی کی جمع ہے انبیاء، اور رسول کی جمع ہے رسول۔ نبی میسنجر، پروفیٹ، اور رسول میسنجر۔ تو رسول اور نبی کی جمع ہے انبیاء، نبی اور رسول۔ تو نبی اور رسول نے علم میں فرق بتلایا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ جن کو کتابی اور نیا دین، جن کو کتاب اور نیا دین ملا ہو، ان کو جو ہے رسول کہا جاتا ہے۔ جن کو نیا دین بھی ملا، نیا قانون ملا اور نئی کتاب ملی، ان کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی کس سے کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو نیا دین یا نئی کتاب نہیں دی گئی، بلکہ جو سابقہ انبیاء کرام آئے تھے، انہی کے قانون پر، انہی کے دین کو آگے بڑھائے، انہی کے پیغام کو آگے بڑھائے، انہی کے مشن کو آگے بڑھائے، انہی کی کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، رسول کہتے ہیں صاحب کتاب، صاحب دین کو، جن کے پاس دین بھی ہے، نیا دین بھی آیا ہے، اور وہ جن نیا دین اور نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ سابقہ جو دین آیا تھا اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ نبی کہلائیں گے۔ تو بہرحال نبی اور رسول میں آپ شاید فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دیکھیے، رسولوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ تو رسول اور نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ یعنی عام انسانوں میں رسول میں یہی فرق ہے کہ عام انسان کچھ بھی گناہ کر لے سکتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی جو ہے حالات اسے کیسے کیسے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت مقبول رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب رہتے ہیں۔ اور جو ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اس کے بعد انسانیت کا دور شروع ہوا، انسان زمین میں بڑھتے گئے۔ تو بعض اوقات گمراہی آ گئی، بعض لوگوں میں جو ہے گمراہی آنے کی وجہ سے ان کو سیدھے راستے پہ بتانے کے لیے ایک ذات، ایک بزرگ، ایک اللہ والوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کی ہدایت کے لیے، مخلوق کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے، مخلوق کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دور میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر دور میں بھیجتا رہا۔ ہر دور میں جو ہے کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول آتے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے، اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول جتنے بھی ہیں سب وہ انسان، فرشتے نہیں تھے، وہ انسان ہی تھے، لیکن تمام انسانوں میں افضل تھے، تمام انسان میں اکمل تھے، کامل تھے، سب سے افضل، سب سے بڑا مقام، تمام انسانوں سے ہی کیا، تمام فرشتوں سے بھی سب سے افضل والا تھے۔ انبیاء کرام کا مقام جو ہے فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔
انسان ہے ضرور، لیکن انسانوں سے بہت بڑے مقام والے ہیں، بہت عظمتوں والے ہیں، بہت کمال والے ہیں۔ تو نبیوں کا مقام، رسولوں کا مقام بہت ہی بلند والا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ سب جو ہے امانت دار تھے، نیک وکار تھے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام ہے، جو بھی قانون ہے، اس پر عمل کرنے والے تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ ہمارے سے صبح سے شام تک سینکڑوں گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں انسانوں میں، عام انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہوئی، تمام انبیاء کرام جو ہے گناہوں سے پاک تھے۔ تو السلام علیکم۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے جمیل صاحب جو ہمارے اساتذہ ہے جو پڑھا رہے تھے ابھی، ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ ہم کو صرف 2 منٹ دیجیے، انشاءاللہ ہم کو فون پہ کنیکٹ کر کے پھر واپس سے کلاس کو ریزیوم کرتے ہیں انشاءاللہ۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अभी नहीं आ रही। आ रही है अब? अच्छी बात जी, अच्छी बात। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। शायद कुछ आवाज़ नेट का प्रॉब्लम था। हम दोबारा गुफ्तगू को जारी रखते हैं। एक मिनट जी। हेलो जी, अच्छी बात है, अच्छी बात। जी, अब आवाज़ आ रही? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जमील साहब कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, अब आवाज़ आ रही ना? जी हाँ, आ जी रही है। जी, अच्छी बात, शुक्रिया। बहरहाल कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था, तो मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रख रहा हूँ। इससे पहले हमने अंबिया कराम के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी अपनी, और उसमें बतलाया गया था कि तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाना ज़रूरी है, और सब अंबिया पर, यानी किसी नबी को हम जो है बीच में छोड़ नहीं सकते, यानी हर नबी को, जितने भी 1,24,000 अंबिया कराम हैं, उन तमाम नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो मैं अंबिया कराम की तादाद के बारे में बता रहा था कि 1,24,000 अंबिया कराम, तो इसके साथ लफ्ज़ तकरीबन यूज़ किया जाता है, क्योंकि हो सकता है इसमें तादाद जो है ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, तो एहतियातन जो है लफ्ज़ तकरीबन का यूज़ किया जाता है, तकरीबन 1,24,000। तो बहरहाल 313 रसूलों की तादाद बतलाई जाती है। तकरीबन जो है रसूल जो है आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 313 है। की बात देखिए, कोई सालेह यानी कोई वली, यानी यहाँ पर एक सवाल है कि क्या कोई आदमी अपनी इबादत के ज़रिए से, कोई अपनी नमाज़ों के ज़रिए से, कोई रोज़ों के ज़रिए से, क्या कोई आदमी नबी बन सकता क्या? तो इसका जवाब ये बतलाया जा रहा कि कोई आदमी कितना बड़ा वली क्यों ना हो, कोई साहिब कितने बड़े वली क्यों ना हो, कितने बड़े कुतुब गौस क्यों ना हो, वो जो है कितने ही कामिल क्यों ना हो, लेकिन नबी के मकाम को नबी नहीं बन सकते, नबी के मकाम को नहीं पहुंच पा सकते, क्योंकि नबी का मकाम बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से चुना जाता है। यानी नबी जो है इबादतों के जरिए से नहीं बनते, कोई भी इबादतें, नमाज़ें, माँ, रोज़ा, ज़कात पे अगर ज़्यादा कर लिए तो उनको अल्लाह ताला नबी बनाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि अल्लाह ताला मुंतखब करता है, चुनता है। अल्लाह ताला चुनता है, मुंतखब करता है, तब जो है अल्लाह ताला जिसे चाहता है नबी बनाता है। तो चाहे कोई कितने बड़ी वली क्यों ना हो, कोई कितने बड़े क्यों ना हो, वो कोई जो है अपनी इबादतों के ज़रिए से, बल्कि किसी और ज़रिए से कोई इंसान चाहे तो नबी या रसूल नहीं बन सकता है। तो नबियों का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है। अब यहाँ पर मुआजिज़ा किसे कहते हैं ये समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि मुआजिज़ा हमने बारहा सुना होगा, करामात के बारे में भी सुना होगा, मुआजिज़ा भी सुना होगा। तो मुआजिज़ा किसे कहते हैं हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मुआजिज़े का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जो है नबियों को भेजा। तो जो दलील क्या होना चाहिए, जब ये अंबिया किराम कौम में जाएँगे और गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे नबी बनाकर भेजा है, तो कौम पूछेगी कि आप नबी क्या है? नबी होने की दलील क्या है? तो दलील के तौर पर अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें नबियों को अता फरमाया जो इंसान नहीं कर सकते हैं। जो आम इंसान, कोई भी इंसान हो, जो गैर नबी है, वो नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला वो चीज़ें अता फरमाया। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी मुआजिज़ा ही है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, बहुत सारी चीज़ें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है ऐसी अता फरमाई गई थी कि आप अलैहिस्सलाम की मौजिज़ात के बारे में आता है कि आप जो है
زمین پر تشریف فرما ہوتے تو آپ کے لیے بادل جو ہے کسی مقام پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اوپر سے بادل دھوپ ہو تو بادل جو ہے سایہ فگن ہوتا، یعنی آپ کو دھوپ نہ ہو، تکلیف نہ ہو. تو یہ جو ہے تمام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو آپ کی عظمت کے لیے عطا فرمایا ہے. کنکریاں جو ہے کلمہ پڑھا کرتی ہے، یہ جو ہے عظمت کے لیے معجزہ عطا فرمایا. اور جو ہے جہاڑ خود بخود زمین سے نکل کر آپ کے قریب آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے معجزات کے طور پر دیے گئے ہیں. تو قرآن ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہو، یا کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو معجزات کے طور پر دیے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایسی بیماری جو جن کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، پورے ڈاکٹر اطباء جو ہے ناکام ہو گئے علاج کرنے میں، ویسی بیماریوں کا بھی علاج حدیث علیہ السلام کیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سارے معجزات عطا کیے گئے. تو بہرحال معجزہ کہتے ہیں اس چیز جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ دلیل بن سکے، تاکہ وہ جو ہے حجت بن سکے. تو آپ پڑھتا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں جو ہے پھر مزید بہت سبق باقی کے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جتنے بھی معجزے آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے برحق ہے، سب کے سب برحق ہے، یعنی سب کے سب جو ہے سچے ہیں، درست ہے، اس میں کسی کوئی چیز کمی یا زیادتی نہیں، بلکہ مکمل سچے ہیں. بعض معجزات کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے، بعض کا جو ہے احادیث شریفہ میں آیا ہے. جو بھی تذکرہ آیا ہے وہ سب جو ہے حق ہے. اور جو ہے اس کے انبیاء کرام جو 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان میں سے بعض نبی جو ہے بہت بلند بات ہے. تو بتلایا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت تمام نبیوں میں، یعنی 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے نبی جو ہے وہ حضور علیہ السلام ہیں. تو حضور علیہ السلام سب سے افضل، تمام نبی 1,24,000 میں سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ایک بات جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام پر، اور وہ مکمل ہو گئی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا حضور علیہ السلام پر. یعنی حضور علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. قیامت تک جو ہے حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اب لہذا اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جیسے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، تو وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نبوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا تو حضور علیہ السلام اس کا مکمل فرما دیا، ختم فرما دیا. تو آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والے نہیں. تو یہ مسئلہ نہایت ہی اہم ہے ہمارے لیے، اور جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی سے وابستہ ہے، ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو جو افراد جو ہے قادیانیت سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں، آپ ہی آخری نبی ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے. لہذا جو بھی آدمی آپ کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو تمام کے تمام جو ہے جھوٹے اور کذاب قرار دیے جائیں گے. بلکہ حضور علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی ہے کہ میرے بعد جو ہے بہت سارے تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے، 30 ایسے افراد پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو بہرحال اس مسئلے میں ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی تحریکیں جو قادیانیت پر کام کر رہی ہے وہ مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں کا نام اور حلیہ بنا کر مسلم نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے اور قادیانیت سے وابستہ کرا رہی ہے. تو بہرحال اس معاملے میں ہم کو اور اپنے افراد خاندان کے حوالے سے غور فکر کرنا اور ان تمام افراد کو اس تحریک سے، قادیانیت سے بچانا نہایت ہی ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، نبی آئیں گے، آخری نبی آپ علیہ السلام ہی ہے. تو بہرحال ہم جو ہے آج گفتگو شروع کرے تھے انبیاء کرام کے حوالے سے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام انبیاء کرام، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے
کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے. یعنی انبیاء کرام جو ہے 1,24,000 ہے، رسولوں کی تعداد بتلائی گئی کہ 313 ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کیسے ہوتے ہیں بتلایا گیا ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا کہ فرشتوں سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ مقام جو ہے انبیاء کرام کا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اور جاتے جاتے ہم جو ہے جو آج وہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. سیرت کہتے ہیں زندگی کے مرحلے کو. یعنی آپ پڑھ رہے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ مختصر سیرت النبوی علی صاحبہ افضل الصلوات والتسلیم. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر زندگی کے بارے میں آپ کو چند باتیں پیش کی جائے گی. بہرحال چند منٹ میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہ جو سیرت کے بارے میں ہے مزید کل گفتگو کریں گے، لیکن آپ جو ہے اس کو غور سے سنیے. یہ نہایت ہی بابرکت چیز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں، ساتھ ہی آپ کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے اس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوا کرتی ہے. بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ بزرگان دین جو ہے گھروں میں برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو ہے روزانہ گھر میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے. یعنی گھر میں نمازوں کے بعد، فجر کے بعد یا عصر مغرب کے بعد ایسا معمول ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی سب کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے، سکون سے آپ کا گھر آباد رہے، تو اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی جو زندگی ہے وہ پڑھیے اور دوسرے افراد کو سنائیے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے گا. تو سب سے پہلے دیکھیے کہ بتلایا گیا کہ آپ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، اگرچہ آپ کا ظہور آخر میں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا. یعنی سب سے پہلے جب کائنات کو بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. اس کے بعد اسی نور پاک کی برکت سے، اسی نور پاک سے جو ہے سارے جہاں کو بنایا گیا. تو زمین، آسمان، جنت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے پیدا کی گئی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. یہ حضور کے نور کے ذریعے سے ہی تمام چیزیں وجود میں آئیں. تو لہذا جنت ہو، آسمان ہو، زمین ہو، یہ حضور کے نور کا فیضان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانی لباس میں انبیاء کرام میں سے رسول بن کر اس زمین پر تشریف لائے ہیں. تو 12 ربیع الاول کو جو ہے آپ کی ولادت یعنی پیر کا دن تھا. صبح صادق یعنی فجر کے وقت جو ہے آپ کی ولادت ہوئی ہے. 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کو پیر کے دن جو ہے آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا وہ قریش کا خاندان تھا. یعنی قریش خاندان، عرب میں جو ہے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، قبیلے کا نام ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کا نام قریش تھا. اور اسی طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابراہیم کے صاحبزادے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کے اولاد میں سے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کے اجداد کے نام 4 پشت تک یہ ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے یہاں پر مختصر لکھا گیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، کہ حضور علیہ السلام کے والد کا نام ہے عبداللہ، پھر دادا کا نام ہے عبد المطلب، پھر پردادا کا نام ہے ہاشم، پھر ان کے والد کا نام ہے عبد مناف. یہ 4 ہے. لیکن جو ہے آپ کا نسب نامہ جو ہے مکمل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی آپ کے بعد آپ کے والد، پھر آپ کے والد، پھر آپ کے والد، اس ساتھ تسلسل کے ساتھ جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جو آپ کا نسب ہے وہ مکمل لکھا ہوا ہے. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، یعنی عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، جو دکن کے نہیں بلکہ ہندوستان کے اور عالم اسلام کے بہت ہی بڑے محدث ہے. یعنی آپ نے جیسا بخاری ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، ترمذی، مسلم میں مشہور حدیث کی کتاب ہے، ویسے ہی ایک کتاب ہے ذوات المصابیح. ذوات المصابیح کہتے ہیں، ذوات المصابیح کے مصنف ہے. جیسے بخاری
کا ایک مقام ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، جیسے حدیث کی مشہور کتاب ہے، ویسے ہی ذات المصابیح ہے، اس کے مصنف ہے، رائٹر ہے، وہ کون ہے؟ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت کی مزار مبارک، آپ کی قبر شریف جو ہے حیدرآباد دکن میں مصری گنج میں ہے، اگر کوئی چاہے تو آ کر زیارت بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے میلاد نامہ۔ میلاد نامے میں جو ہے حضور علیہ السلام کی مکمل جو نسب ہے، آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک پورے نسب کو بیان کر دیا گیا ہے، اور کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کی والدہ کا نام، تو آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور نانا کا نام وہب ہے، تو آمنہ بنت وہب۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے تعلیم نہیں دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کو تعلیم دی ہے۔ تو کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ جبریل ہو کہ میکائیل ہو، کوئی ہو، آپ کو تعلیم دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا امی، بلکہ حضور علیہ السلام کے اسما میں امی ہے، امی جن، تو امی کا مطلب یہی بتلایا گیا کہ وہ کسی انسان سے نہیں پڑھے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا ہے، یعنی حکم دیا گیا، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ پیدائش سے ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اعلان حضور علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں ملا کہ آپ اب نبی ہونے کا اعلان کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نبوت کے اعلان کے بعد جبریل علیہ السلام تقریباً 23 ایئرس میں 23 سال کی مدت میں تھوڑا جو ہے قرآن کریم آپ پر لے کر نازل ہوتے رہے۔ تو بہرحال حاضرین گرامی، سامعین، طلبہ، ہم نے مختصراً جو ہے آج برکتاً سیرت النبی کے حوالے سے چند باتیں معلوم کی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور پاک سے ہی سارے جہاں کو پیدا فرمایا ہے، تو تمام کائنات پیدا ہونے سے پہلے وہ حضور علیہ السلام کا نور ہے، تو حضور علیہ السلام کے نور سے ہی سارے جہاں پیدا ہوا ہے۔ اور جو ہے آپ کی ولادت جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو ہوئی ہے، اور آپ کے قبیلے کا نام قریش ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، اور والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو تعلیم دی ہے، کسی اور نے تعلیم نہیں دی ہے۔ اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی ہونے کا اعلان فرمانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مختصراً جو ہے سیرت النبی کے حوالے سے ہم نے آج پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید جو ہے سیرت النبی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو بہرحال یہ آپ کے لیے اہم چیز ہے کہ سیرت النبی جو ہے ایک اپنی زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی موقع ملے، اپنے گھر میں ہوں، فیملی میں ہوں، تمام افراد خاندان میں ہوں، سیرت النبی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بھی سنانا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔